السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ چلیں بسم اللہ پڑھ کے نا اپنی جو بقیہ کہانی ہے نا ظالم بادشاہ، اس کو کیا کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ تھا کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس آپ کو بتایا تھا کہ تشریف لے کے تھے، اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے قبول بھی کر لی، اور بلکہ نہ صرف اس نے بلکہ اس کی قوم کی کثیر تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے بعل بک کے لوگوں کو بہت بڑے اچھے طریقے سے تبلیغ کی، یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی معذرت، اور اپنی دعوت پر قائم رہے۔ قوم نے آپ کا مذاق اڑایا تو آپ نے صبر اور سکون سے ان کے مذاق کو برداشت کیا۔ انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچائی تو بھی آپ نے صبر کا دامن جو سا تھا نا تھامے رکھا۔ جب ظالم بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی تو پھر بھی انہوں نے توحید کی دعوت جاری رکھی اور احتیاط کے ساتھ اس سے کنارہ کیا۔ دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کر گئے، اپنے گھر والوں کو دین کی حد تک خیر بات کہہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو موت دے دی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کشادگی عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھا۔ مطلب یہ کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اچھا ذکر، یعنی ذکر خیر باقی رکھا۔ ان کا ذکر ہر کوئی خیر ہی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان فرماتے ہیں سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اچھائی کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت تو قیامت تک آپ سب جانتے ہیں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب بھی کوئی قرآن مجید پڑھے گا اور سورہ الصافات کی تلاوت کرے گا، انہیں یوں سلام عرض کرے گا سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ ہاں جی میری پیاری ساتھیو، یہ تھی کہانی حضرت الیاس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کی۔ اب لگے ہاتھوں حضرت یسوع علیہ السلام کا قصہ بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ دادی جان خاموش ہو گئی تو امجد بول اٹھا۔ کیا بول اٹھا؟ وہ کہنے لگا آپ کا مطلب ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے جانثار ساتھی کا تذکرہ جو ہر حال میں ان کے ساتھ رہتے تھے؟ ہاں 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 بالکل۔ لو پھر سنو۔ حضرت یسوع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو اور یسوع علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ہم نے ہر ایک کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید بیان فرماتے ہیں، مزید قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسوع اور ذوالکفل علیہم السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت جو یسوع علیہ السلام ہے نا، سیدنا الیاس علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے اور ان کی لائی شریعت کے پیروکار بھی تھے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے سیدنا یسوع علیہ السلام کو ہی اپنا جانشین مقرر کر گئے۔ آپ یعنی سیدنا الیاس علیہ السلام کے وفات کے بعد اس وقت کے گمراہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔
ان سب کاموں میں سیدنا الیاس علیہ السلام کے طریقے پر چلتے رہے، انہیں کی شریعت پر کار بند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، آپ نے ان میں اللہ کی شریعت کو نافذ فرمایا، اللہ کے ان احکامات بیان کیے انہیں، یعنی بتایا۔ تو جب سیدنا یسوع علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی اور آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا وقت اب قریب آ پہنچا ہے، تو آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، وہ کیسے جاری رکھا جائے گا ہے۔ آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں، اور وہ ایسا شخص ہو جو اس شریعت کو قائم بھی رکھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اس دین اور شریعت کا پیروکار ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی ہی میں یہ کام شروع کر دے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کا کام کرتا ہے نا، کس طرح اس نظام کو چلاتا ہے، تو تبھی ان کو اطمینان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پوری طرح سے، جیسے ہمارے گھر میں کوئی ماسیاں آتی ہیں تو ہم ان کا پوری طرح سے ان کو پہلے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اگر ان کو سمجھ نہ آئے کہ بھئی یہاں سے آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، تو تب جا کے گھر صاف ستھرا رہتا ہے نا۔ تو اسی طرح سلطنت کا کام تو آپ کو پتہ ہے وہ بہترین ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسان کام تو نہیں ہے، تو اس نظام کو چلانا، تو اس لیے انہوں نے کہا میں اپنی موجودگی میں اس نظام کو چلانا اس کو سکھاتا ہوں، اس طرح ان کو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کو پوری صلاحیت سے چلانے کے قابل ہوں، چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو دن کو روزہ رکھنے والا ہو، رات کو قیام کرنے والا ہو اور غصے والا نہ ہو۔ واہ بھائی واہ، غصے والا نہ ہو۔ جس شخص میں مجھے یہ صفات نظر آ گئیں میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ جواب میں پوری قوم میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا میں حاضر ہوں جناب۔ سیدنا یسوع علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے اور کسی کی بات سن کر غصے میں تو نہیں آؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا جی 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 بالکل میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے اس روز اسے واپس لوٹا دیا اور اسے یعنی اپنا جانشین جو سا تھا وہ مقرر نہ کیا۔ تو دوسرے جون سے تھے نا دن انہوں نے وہی اعلان کیا، اس روز بھی وہی نوجوان اٹھا ہاں، اور اس نے پھر کہا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ آپ سیدنا یسوع علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، اس لیے کہ اس نوجوان نے یہ ذمہ داریاں قبول کی تھی۔ میں اپنی قوم کے معاملات سنبھالوں گا اور قوم کو آپ کی شریعت کی تعلیم دیتا رہوں گا، ان کے جھگڑوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کروں گا، اسی لیے ان کا نام ذی الکفل رکھا گیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذمہ داری اٹھانے والا، اور واقعی انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کر دکھائی۔ سیدنا ذی الکفل علیہ السلام بلند اخلاق اور زبان کو ناشائستہ الفاظ سے بچانے والے تھے، قوم کی خیر خواہی میں سچے دل سے کوشش کرتے تھے، آپ انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے، سیدھا راستہ دکھاتے رہے، اس کام میں انہوں نے سستی دکھائی اور نہ ہی اپنے قول سے پیچھے ہٹے، اللہ کا پیغام برابر پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت کا بھی وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام سب صابر لوگ تھے، ٹھیک ہے، صبر کرنے والے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سبھی نیک لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ تو اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کریں جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص طور پر ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسوع علیہ السلام اور ذی الکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ دادی اماں نے تو یہاں تک یہ کہہ کر بچوں کی طرف دیکھا
اور بچے جو سے تھے جو ان کے ارد گرد جمع تھے فاروق وغیرہ اور کلثوم، تو کہانی سننے میں اس قدر محو تھے، مگن تھے کہ انہیں دادی اماں کے دیکھنے کا بھی احساس ہی نہ ہوا۔ آخر دادی اماں مسکرا کر بولی، بچوں یہ تھی تمہاری آج کی کہانی، بہت بہت شکریہ دادی جان، آپ بہت اچھی ہیں۔ دیکھے دادیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ہے نا، ان کا پیار، ان کی دعائیں۔ تو لہذا ہمیں امید ہے کہ آپ روزانہ ہی ایسی کہانیاں سنایا کریں گی۔ اچھا، اب ہم کچھ لیسن کی طرف بڑھیں، یعنی سبق کیا ملتا ہے؟ جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا کتنا مشکل ہے نا، انگاروں پہ کانٹوں بھرے راستے پر قدم اٹھانا کتنا تکلیف دہ ہے، پتھریلے راستوں پر پاؤں لہو لہان کرنا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اگر آپ کو سچائی کا کلمہ بلند کرنے کے نتیجے میں ان راستوں پر چلنا پڑے تو دہکتے ہوئے کولے برف کی طرح ٹھنڈے محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ کانٹے دار راستہ پھولوں سے سجا ہوئے لگے گا الحمدللہ، اور راستے کے پتھر معمولی کنکر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ظالم بادشاہ میں آپ کو انہی راستوں کے مسافر ملیں گے، کامیابی انہیں نصیب ہوئی لیکن ان کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد۔ آپ سب جانتے ہیں نا، کیونکہ منزل انہی کو ملتی ہے جو لہو کے چراغ جلا کر زمانے کو روشنی بخشتے ہیں۔ جی، امید کرتی ہوں میں کہ آپ بھی ان قصوں کو ایسے ہی نہ سمجھیے گا، یہ اسلامی قصے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان پر یعنی انبیاء اکرام کی علیہم السلام کے ان قصوں سے ہم نے بہت سارے لیسن اپنے لیے نکالنے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا بننا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے، کسی بھی تکلیف سے پیچھے نہیں ہٹنا، گریہ زاری نہیں کرنی، یعنی رونا پیٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب آج سے عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اس انتہائی بابرکت مہینے میں، یہ صبر والا مہینہ ہے نا، بھوک پیاس میں کس طرح سے ہم صبر کرتے ہیں، اسی طرح سے تکالیف میں بھی صبر کرنا ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے، آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھی اس ایسے قصوں سے، جو میں نے بہت ہی عام اور سادہ فہم زبان میں آپ کو بیان کیا ہے، اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔